السلام علیکم سامعین کرام، آپ سب کو خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے نئے چیپٹر کے ساتھ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ ہماری مدد کریں گے اور ہمیں سپورٹ کریں گے ہمارے چینل کو، اور ہم آپ کو روزانہ ہی سنایا کریں گے کچھ نہ کچھ صفحات ہم اپنے کتاب سے، جو کہ ہے سیرت معصومین علیہم السلام، احسن المقال اور جلد نمبر، اور اس کا ہم باب اول شروع کر رہے ہیں، پیج نمبر 9۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول، اشرف کائنات، شفیع روز عرصات، افضل از جمیع اہل الارض والسماوات، حضرت خاتم النبیین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں، ان کے دور کی مطلب کہ ان کے دور میں تاریخ میں ہیں، اور اس میں چند فصلیں ہیں۔ تو پہلی فصل ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا بیان اور آپ کے آباء و اجداد کے مختصر حالات۔ تو آن جناب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ابی طالب، ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مروہ بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن بن النصر بن کنان بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزاد بن معد بن عدنان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نسب عدنان تک پہنچے تو رک جاؤ، لہٰذا ہم نے عدنان سے اوپر کا نسب نامہ ذکر نہیں کیا۔ تو آن حضرات کے حالات میں بیان کرنے سے پہلے ہم علامہ مجلسی کا کلام نقل کرتے ہیں، جو فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ علماء امامیہ شیعہ کا اس بات پر اجتماع و اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ اور ماں اور تمام آباء و اجداد یعنی کہ دادا دادیاں حضرت آدم علیہ السلام تک سب مسلمان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے صلب مشرق و رحم مشرقہ میں قرار نہیں پایا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی پاکیزگی اور ہر دور کے ماں باپ کے مومن ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور متواتر احادیث خاصہ و عامہ ان مضامین پر دلالت کرتی ہیں، بلکہ احادیث متواترہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد تمام انبیاء و اوصیاء تھے اور حاملین دین خدا تھے، اور جناب اسماعیل کی اولاد جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء تھے، اور ہمیشہ سے مکہ معظمہ کی بادشاہی، خانہ کعبہ کی حجابت اور اس کی تعمیر ان سے متعلق تھی، اور وہ تمام لوگوں کے مرجع تھے، اور ملت ابراہیمی انہی میں تھی، اور وہ حضرات اس شریعت کے محافظ تھے، اور وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے اور آثار انبیاء ایک دوسرے کے سپرد کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ عبد المطلب تک پہنچا، اور عبد المطلب علیہ السلام نے ابو طالب علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا، اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے آثار انبیاء اور ان کی امانتیں بعثت کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی۔ تو اب ہم ان بزرگواروں کے حالات شروع کرتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عدنان عود کے فرزند تھے، اور ان کی والدہ کا نام بلہا تھا۔ بچپن میں ہی عدنان کی جبین مبارک سے رشد و شہامت و بزرگی کے آثار ظاہر تھے، اور اس زمانے کے کاہن اور منجمین یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا کہ جن و انس اس کے جس کے مطیع ہوں و فرمانبردار ہوں گے، اس لیے ان کے بہت سے لوگ دشمن ہو گئے۔ چنانچہ ایک دفعہ شام کے بیابان میں اسی بہادر
شہسوار نے انہیں اکیلا دیکھا تو ان پر رحم کر دیا۔ عدنان نے تنہا ان سے جنگ شروع کر دی۔